میں نبوت کی خبریں ہوں گی، اور میں آپ کا مشکور ہوں، آپ نے مجھے بلایا اور نور الحق قادری صاحب ایک تفصیلی بیان دیں گے. تھینک یو ویری مچ. جی نور الحق قادری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ ہولڈ آن پلیز. نوید قمر صاحب ایک منٹ. چونکہ میں دیتا ہوں آپ کو. کل چونکہ میں نے اس دن رولنگ دی تھی کہ یہ آ کے پالیسی سٹیٹمنٹ دے دے. اس دن بھی بات ہوئی تھی، آپ نے بات کی، سب نے بات کی تھی. جی راجہ صاحب پلیز. راجہ صاحب. جناب اسپیکر بات کرنے دے، بحث کرنے دے. باہر بھی پابندی تو ادھر بھی. جی پلیز. جناب اسپیکر. جی راجہ جی جی پلیز. جی بات کر لیں. جی آپ کو بات کرنی چاہیے، آپ کو بھی بات کرنی چاہیے. جی پلیز. جناب اسپیکر، اس وقت ملک میں جو کیفیت ہے، آج ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ جمعے کے دن جو اجلاس ہوا اس میں گورنمنٹ کی طرف سے پالیسی بیان آتا، وزیر داخلہ یہاں پہ کھڑے ہو کر عوامی نمائندوں کے سامنے جو ہے وہ پالیسی بیان دیتے، اس پر پھر اراکین جو ہیں وہ اپنا اظہار کرتے، اپنے خیالات کا اظہار کرتے، کچھ تجاویز آتی. حالت یہ ہے جناب اسپیکر اس وقت کہ ملک میں میڈیا کے بالکل بلیک آؤٹ، اور سارا ملک افواہوں کے جو ہے وہ زد میں ہے. کسی کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اور وزیر داخلہ نے جو آکر بیان دیا ہے وہ آپ کے سامنے، میں سمجھتا ہوں وہ اس ایوان کی توہین کر کے چلے گئے ہیں. اگر وزیر اعظم نے 4:30 بجے تقریر کرنی ہے تو وزیر اعظم نے یہاں آ کر کرنی چاہیے تھی تقریر. He is responsible to this house. جناب اسپیکر، یہ کیا کہا ہے وزیر داخلہ نے کہ آپ نے مجھے بلایا اور میں آ گیا؟ جناب اسپیکر، اس وقت حالت یہ ہے پورے ملک میں کہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے، ناکامی کی وجہ سے، نا تجربہ کاری کی وجہ سے بھائی بھائی کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور ملک کو ہم ایک ایسی سمت لے کے جا رہے ہیں جو بہت خوفناک ہے. کیا ان کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی؟ یہ یہاں اپنی سیاست جو ہے وہ اس پہ بات کرنے چاہتے ہیں، ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں. وزیر داخلہ کہتا ہے کہ قادری صاحب بیان دیں گے. کمال ہے. یہ ہم سب کا ملک ہے، اور ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب غلامان رسول ہیں. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت مند بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو میرا خیال ہے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ یہ کتنا احساس معاملہ ہے. اس وقت جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے، یہ وزیر داخلہ کے گھر کے سامنے اس وقت جو ہو رہا ہے وہ آپ پتہ کریں کیا ہو رہا ہے. تو یہ کیا ہونے جا رہا ہے اس ملک میں؟ اگر ہم سب غلامان رسول ہیں، اگر حکومت اتنی بڑی دعوے دار ہے، اگر آئے دن آپ ادھر کھڑے ہو کر وزیر بھی اور وزیر اعظم جو ہے وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، تو کیا ریاست مدینہ میں ایسے ہوتا ہے؟ کیا حکومت اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھی ہے؟ کیا ان کا صبر ختم ہو گیا ہے؟ جناب اسپیکر، میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، میں کوئی یہ تعریف نہیں کرنا چاہتا اپنی. آپ کو یاد ہے کہ میں وزیر اعظم تھا تو ڈنمارک میں خاکے بنے تھے، توہین رسالت کا ایک معاملہ آیا تھا. کیا ہم نے لوگوں کو گولیاں ماری تھی؟ کیا ہم نے لوگوں کی لاشیں گرائی تھی؟ ہم نے اس وقت یوم عشق رسول منایا تھا اور پوری دنیا پر واضح کر دیا تھا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے بڑھ کر، عزت سے بڑھ کر ہمارے نزدیک کوئی بڑی بات، کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. لیکن آپ لوگ جس سمت جا رہے ہیں وہ خطرناک سمت ہے. وہ میرے ملک کے لیے اور آپ کے ملک کے لیے خطرناک ہے. آپ جو بو رہے ہیں آپ کو بھی کاٹنا پڑے گا اور اس ملک کو بھی کاٹنا پڑے گا. حکومت وقت کا تو یہ فریضہ ہوتا ہے کہ وہ دلوں کو جوڑے، اور وہ تو ایسے حالات پیدا ہی نہ ہونے دے. آپ نے کیا ایگریمنٹ کیا ہے کہ آپ ایوان میں لے کر آئے تھے؟ کس نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ ایگریمنٹ کریں جا کر؟ اگر آپ نے کوئی ایگریمنٹ کیا جس کا مجھے نہیں پتا، میڈیا پر وہ نہیں آ رہا کہ کیا ایگریمنٹ، ہاؤس کے اندر وہ نہیں آ رہا کیا ایگریمنٹ،
اور آپ ایک ریزولوشن لے کر آ جاتے ہیں کہ ہم سارے جو ہیں وہ غلامان رسول ہیں. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. اس عظیم ہستی کے تقدس پہ ہم سب قربان ہیں, ابھی ہم بھی سب. لیکن بطور حکومت آپ اپنی ذمہ داری میں مکمل فیل. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ قادری صاحب شریف آدمی ہیں, ان کے ذمہ کوئی چیز لگانا چاہ رہے ہیں. میرے بھی وہ وزیر رہے ہیں مذہبی امور کے, میں جانتا ہوں اس کو بہت اچھے سے. آپ اپنی ذمہ داریوں سے مت بھاگیں. آج وزیر اعظم کو یہاں ہونا چاہیے تھا. آپ ویسے تو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بڑے لمبے لمبے باتیں کرتے ہیں. آپ کے جو آپ نے آگے ترجمان رکھے ہوئے ہیں, گز گز ان کی زبانیں. یاد رکھیں آپ اس ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں, نفرتیں پھیلا رہے ہیں. آپ اس ملک میں آپ اس ملک کو تقسیم کر رہے ہیں. آپ نے ہمارا یہ معاشرہ ختم کر دیا, اس کی اقدار کو ختم کر دیا. آپ نے ہر وہ کام کیا ہے جس میں نفرت کا اظہار ہو. آپ نے ہر کام وہ کیا ہے جس سے تضییق کا اظہار ہو. کوئی ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے. آپ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو آپ اس طرح ٹیکل کریں گے؟ اسلامی ملک میں آپ اس طرح بات کریں گے؟ کبھی آپ کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے, کبھی آپ کہتے ہیں وہ کر دیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں جناب اسپیکر, آپ کی وساطت سے, حکومت مکمل طور پر اس کی ذمہ دار ہے. یہ جتنی بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت ملک میں, کیا آپ کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ کیا مجھے پتا ہے؟ کیا کسی اور آنریبل ممبر کو پتا ہے؟ ٹیلی ویژن پر ہم کوئی چیز دیکھ رہے ہیں, اخبارات پر دیکھ رہے ہیں. کہاں ہیں آپ کے بڑے بڑے دعوے کہ آپ میڈیا کی آزادی پر یقین رکھنے والے لوگ؟ آپ سے زیادہ فاشسٹ حکومت تو آئی نہیں. میں نے تو نہیں سنی. جناب اسپیکر, میں آپ کی وساطت سے ان کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جو یہ کر رہے ہیں, they are playing with the fire. یہ بڑا حساس معاملہ ہے, بڑا سینسٹیو معاملہ ہے, اور آپ ذمہ داری سے جان نہیں چھڑا سکتے. آج یہاں وزیر اعظم کو ہونا چاہیے تھا, اگر وہ نہیں تو وزیر داخلہ نے کیا بیان دیا آپ کے سامنے؟ جناب اسپیکر, آپ رولنگ دیں, کیا اس نے کوئی پالیسی بیان دی ہے؟ اور ابھی آپ قادری صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک تفصیل سے بات کریں گے, اور 4:30 بجے وزیر اعظم بات کریں گے. یہ ہاؤس کس کے لیے ہے؟ یہ پارلیمان کس کے لیے ہے؟ پارلیمان کو جواب دے وزیر اعظم. انہی باتوں کی وجہ سے میں آپ کو یہ بتانے چاہتا ہوں کہ you are pursuing wrong ideal, you are going on wrong path, اور یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. نور حق قاضی صاحب دیکھیں اس کے بعد. جی پلیز نور حق قاضی صاحب, اس طرح نہیں ہوگا. اگر آپ موقع دیکھیں, اس کو موقع بھی دیں, آپ کو موقع ملے گا, آپ کو موقع ملے گا. اس کے بعد پلیز یہ بات کر لیجیے. جی پلیز نور حق قاضی صاحب, اس کے بعد آپ کر لیں گے نا, آپ کر لیں گے پلیز. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک ونبیک وحبیبک الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. جناب اسپیکر صاحب, آج جس چیز کے لیے آپ نے مجھے حکم دیا ہے, اور محترم وزیر داخلہ صاحب نے بھی اس کی مختصر الفاظ میں وضاحت اور پالیسی سٹیٹمنٹ دے دی ہے, میں یہ گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے جو آپ کے احساسات و جذبات ہیں, جو اس ہاؤس کے اراکین کے احساسات و جذبات ہیں, جو گیلریز میں بیٹھے لوگ ہیں, اور جو قوم ہمیں سن رہی ہے اور دیکھ رہی ہے, سب کے احساسات اور جذبات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق تک اور محبت کی جب بات آتی ہے, اس میں کسی عالم دین کا یا کسی جبہ و دستار والے کا, کسی داڑھی والے اور کلین شیوٹ کا, اور کسی سوٹڈ بوٹڈ مسلمان کا ان احساسات اور جذبات میں کوئی فرق
تک نہیں ہوتا. اور آج تک میری نظر میں ایسا کوئی پیمانہ موجود نہیں جو بندے کا اپنے رب کے ساتھ اور اس کے حبیب اور رسول کے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق اور اس محبت کو ناپے. ہمیں جو کچھ پچھلے دنوں ہوا اور جتنا دکھ اور افسوس آپ کو ہے اتنا اس طرف ٹریجری بینچز پر بیٹھنے والے تمام معزز اراکین کو ہے. اور کوئی بھی سیاسی حکومت، جمہوری حکومت، منتخب حکومت اس طرح کی چیزوں کو افورڈ ہی نہیں کر سکتی. اور یہ جب واقع ہو جاتے ہیں تو یہ سانحات ہوتے ہیں، اور سانحات کا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس سے پناہ دیتا ہے. ہم نے اپنے طور پر گزشتہ 4 مہینے سے اس معاملے کو پرامن طریقے سے، مذاکرات کے ذریعے سے، منت کے ساتھ، سماجت کے ساتھ جو بھی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کوششیں ہو سکتی تھی ہم نے کر دی تاکہ یہ معاملہ بہتری کے ساتھ سلجھ سکے. اور آخری جس بات پہ ہم نے اختتام کیا تھا اور ہم نے مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھا تھا وہ یہ تھا کہ معاملہ اور معاہدہ کے روح سے ہم اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لانے کے پابند ہیں. آپ آ جائیں، اسپیکر صاحب ایک پارلیمانی کمیٹی کو نامزد کرے گی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہوگی، اور اس کے سامنے اپنا موقف، آپ کا جو ڈرافٹ ہے، آپ جو کچھ چاہتے ہیں اس کے سامنے آپ پیش کریں گے. اور پاکستان کی فارن آفس اور فارن پالیسی ایکسپرٹ اپنا سٹیٹمنٹ دے دیں گے، ادھر اپنا ڈرافٹ دے دیں گے. اور وہ کمیٹی جس طرح چاہے ہم مذہبی جماعتوں کا، مذہبی شخصیات کا، علماء کرام کا، ان کے موقف کا احترام کرتے ہیں، لیکن خارجہ پالیسی کا تعین حکومت وقت اور پارلیمنٹ کا کام ہے کہ یہ کریں. ہم نے ان کو یہ کہا کہ اس کمیٹی کو آپ قائل کریں اور اس کو بتائیں کہ کس طرح کا ڈرافٹ ہم نے لانا ہے. وہ کمیٹی اگر فیصلہ کرتی ہے تو حکومت کو من و عن وہ فیصلہ قبول ہوگا. یہاں پر اس دوران جب ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی تو 20 تاریخ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی تو 20 اپریل کی کال دی گئی. بدقسمتی سے ایک ویڈیو نشر ہوا اور اس کی تیاریاں شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے حکومت کا یہ فرض تھا کہ راستوں کو کھلا رکھا جائے اور عام آدمی کی زندگی کو متاثر نہ ہونے دے. والیتامی والمساکین وابن السبیل، اور جو راہ چلنے والا ہے اس کو آپ نے اپنا حق دینا ہوگا. اور میرے نبی رحمت کا جو شریعت ہے وہ تو منع کرتا ہے کہ آپ راستے پہ جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے، آپ راستے کو بند کر کے 5 وقتہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. میں آپ کو بتاؤں، بات تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے، لیکن ایک بہت بڑے امام محمد ابن ادریس شافعی، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا، پیشن گوئی کی تھی کہ میرے امت میں ایک عالم آئے گا جو دنیا کو علم سے بھر دے گا، وہ امام شافعی تھے. امام شافعی قاہرہ کے ایک رستے سے جا رہے ہیں اور جب اس رستے پہ نکلے تو سامنے سے کتا آیا اور وہ کتا آپ کی طرف لپکا تو آپ کے شاگردوں نے اس پر پتھر پھینکے تاکہ آپ کی دامن اور لباس کے ساتھ کتے کا منہ مس نہ ہو اور
नजस और पलीद न हो जाए। तो इमाम शाफी के चेहरे पे गजब और गुस्सा के आसार आए और उन शागिर्दों से कहा कि ए मेरे शागिर्दों, क़यामत के दिन अगर मेरा रब मुझसे पूछेगा कि क्या इस कुत्ते का रास्ते पे गुजरने का हक नहीं था, तो मैं क्या जवाब दूंगा? इमाम शाफी क्या जवाब देगा? उस तरह हुकूमत की जिम्मेदारियों में आता है कि उस रास्ते को, रोड्स को और आम शख्स की जिंदगी को खुला रखे। इस हवाले से इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी जो पॉलिसी है वो डिस्कशन की है, मुज़ाकरात की है, मुफाहमत की है। रात को भी हुआ है एक दौर, आज सुबह भी हुआ है और शाम को, रात को इंशाअल्लाह ताला तरावी के बाद एक दूसरा तीसरा दौर होगा और उस पे हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट की ख्वाहिश के मुताबिक, इस कौम के इत्मीनान के मुताबिक इस सारे मामले को, इस सारे क़ज़िये को मुज़ाकरात के ज़रिए से हल किया जाए। और मैं ये बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मजहबी तंजीम, कोई भी मजहबी शख्सियत पाकिस्तान के तारीख में किसी ने इतना तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के इशू को और इस्लामोफोबिया को दुनिया में इतना इस पैगाम को नहीं फैलाया है जितना इमरान खान ने फैलाया है। और ये सआदत, ये नेकबख्ती अल्लाह तबारक व तआला ने इमरान खान के हिस्से में लिखी है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमेशा हमेशा के लिए इसका रास्ता इमरान खान रोकेगा। शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी मौलाना सलाउद्दीन साहब प्लीज। शकूर साहब प्लीज। जी शकूर साहब प्लीज। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस हसास मसले के हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम को लबकुशाई का मौका दिया। जनाब स्पीकर साहब, मसला है लाकानूनियत और कानून का। इसमें कोई शक नहीं, हम आईन के बलादस्ती पर यकीन रखते हैं, कानून के बलादस्ती पर यकीन रखते हैं। कानून हाथ में लेना, इसमें कोई शक नहीं, इस्लाम भी इसका इजाजत नहीं देता, इसमें शक नहीं की। लेकिन इससे पहले दूसरे लोगों ने कानून हाथ में नहीं लिया है। जनाब स्पीकर साहब, जो हमारे कानून का पासबान है आज, आप भी उनको खूब समझते हैं, हमारे वजीर दाखिला साहब, उसके रिमार्क्स आपको याद नहीं? क्या उन्होंने ये बात यहां कंटेनर पर नहीं की थी, जलाओ गिराओ? ये वो अल्फाज है जो उन्होंने उस जमाने में अदा किए थे। आज उन्होंने उस पर अमल कराया कि उसको इक्तिदार मिला। इक्तिदार के नशे में इतना बंदा मस्त हो जाता है कि फिर उसको